الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفمی. دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساك بلا قدم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى فی الحلم والکرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید سے ہم نے وہی آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو پچھلے جمعہ کو ہم نے تلاوت کی تھی. پچھلے جمعہ پر گزشتہ درس میں ہم نے اس کا آیت کا ترجمہ اور تفسیر عرض کی تھی کہ سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے، صرف اور صرف بنی اسرائیل کی طرف. سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. دنیا کے باقی لوگوں کو ان کی اطاعت اور ان کا کلمہ پڑھنا اور ان کا ایمان لانا، ان پر ایمان تو لانا لیکن ان کی اطاعت کرنا ضروری نہیں تھا. اور پھر ہم نے ذکر کیا کہ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میرے بعد میں پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہوں
تورات کی اور پہلے انبیاء کی، اور میرے بعد جو رسول آنے والا ہے میں اس کی کتاب کی اور ان کی رسالت کی بھی میں تصدیق کرتا ہوں اور اس کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ وابرملا انہوں نے کہا، تو اس کو میں نے صرف ایک آدھ حوالہ دے کے نا اردو کی بائبل کا اور انگلش کی بائبل کا میں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ میرے بعد رسول آنے والا، جو موجودہ بائبل ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے۔ تو جو اصل بائبل تھی نا وہ تھی سریانی زبان میں، اور سریانی زبان آج دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ہیبرو پھر بھی ہے، عبرانی جس کو بولتے ہو ہیبرو، وہ پھر بھی ہے، اسرائیل میں ہے یا باقی یورپی ممالک میں جہاں لوگ اس کو پڑھتے ہیں، یہودی لوگ، وہ ہیبرو موجود ہے۔ تورات ہیبرو میں تھی، انجیل سریانی زبان میں تھی، اور جنتیوں کی اور جو ہے نا فرشتوں کی زبان وہ سریانی ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ قبر میں بھی سریانی زبان ہوگی۔ وہ بہت مختصر الفاظ ہوتے ہیں لیکن معنی اس کے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ سریانی زبان کا ترجمہ جو انجیل میں ہوا وہ 3 زبانوں میں ہوا، اور 3 زبانوں میں جب ترجمہ ہوا تو اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جو قرآن نے فرمایا نا کہ اسم احمد، اس کو تینوں زبانوں میں احمد کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا، لیکن لفظ احمد نہیں اس کا ترجمہ، جس کے فارقلیت میں نے بتایا تھا، فارقلیت یہ بتایا گیا، اور فارقلیت کا معنی احمد ہے، حمد و سراہا گیا جس کی ہم تعریف کی گئی ہو یا تعریف کرنے والا ہو، تو فارقلیت کا لفظ آیا۔ اسی طرح اس کے ساتھ ملتے جلتے جو دوسری یونانی زبان تھی یا ہیبرو تھی، ہیبرو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا انجیل کا، اور یونانی زبان میں بھی ہوا، اور ایک اور زبان تھی اس میں بھی ہوا۔ تو تینوں زبانوں میں جو لفظ احمد ہے نا اس کا ترجمہ کیا گیا، ان کی زبانوں میں فارقلیت اور دوسرا لفظ بھی تھا اس کا ذکر کیا گیا۔ اور جو ہے نا بعض کتابوں میں آج بھی بعض انجیلوں میں احمد کا ذکر بھی اسی طرح آیا ہے، جو عربی کی انجیلیں ہیں وغیرہ وغیرہ اس میں احمد کا لفظ بھی ہے۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے سے ان کتابوں کے اندر تبدیلی آ گئی، لوگوں نے احمد کا لفظ کو اور فارقلیت کے لفظ کو انہوں نے چینج کرنا شروع کر دیا۔ اس پر میں آپ کو آج جو ہے نا ایک بڑی ڈاکومنٹری بات بتانا چاہتا ہوں۔ آج کا درس جو ہے نا اس پر ہوگا، اور آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ غور سے سننی چاہیے۔ ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں ہندوستان سے، جو متحدہ ہندوستان تھا پاکستان سے پہلے، بنگلہ دیش سے پہلے متحدہ ہندوستان، یہ ایک سونے کی چڑیا تھی، اب بھی ہے، اس وقت بھی تھی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا نزول ہندوستان میں ہوا۔ آپ سری لنکا میں تشریف لائے، وہاں اترے، جہاں آج بھی آپ کے قدم کا نشان وہاں موجود ہے۔ وہاں جو مسجد ہے اور جو جگہ ہے وہاں یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مسلمانوں کا، تینوں کی وہاں عبادت گاہ ہے، اس جگہ پہ جہاں سیدنا آدم علیہ السلام کا قدم شریف کا نشان ہے۔ جب آپ تشریف لائے تو اپنے ساتھ وہ جنت سے کچھ اوزار لائے، یہ لوہے کے اوزار جو کھیتی باڑی کے ہیں نا، ان کا ذکر کتابوں میں تفسیروں میں آتا ہے، یہ آپ کھیتی باڑی کے اوزار ساتھ لائے۔ اور جو ہے نا آپ جنت سے کچھ خوشبوئیں لائے، یہ جو آپ کیا بولتے ہیں اس کو، یہ جو مثالیں وغیرہ آتے ہیں نا جو گھروں میں استعمال ہوتے ہیں جس سے کھانا لذیذ ہوتا ہے،
یہ سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، اور اس کی برکت ایسی ہوئی کہ پوری دنیا میں جو تجارت انڈیا سے ہوتی ہے آج یہ اس وقت سے لے کر اب تک یہ تجارت ہو رہی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ انڈین سٹوروں پہ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں جو ہے نا بنسبت ہمارے سٹور بھی تو انڈین سٹور ہی ہے نا، کیونکہ انہی کا حصہ ہے، تو بیسیکلی تو ہم بھی تو اسی ملک کے ہیں نا، تو جو ہے نا وہاں وافر مقدار میں آپ کو کیا ملتا ہے، سونف ملتے ہیں، آپ کو لونگ ملتے ہیں، آپ کو وہ جو ہے نا اور کیا بولتے ہیں اس کو ہلدی ملتی ہے، آپ کو یہ جو زنجبیل جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو گارلک، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تو اسی کی تجارت زیادہ تر ہوتی تھی عرب ملکوں میں، جو یمن جاتے تھے، یمن سے پھر یہ جارڈن جاتے تھے، جو مدین کی مارکیٹ تھی، یمن کی مارکیٹ تھی، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی جو تجارت فرمائی ہے تو یہ عرب کے لوگ تجارت فرماتے تھے، تو یہ بھی یمن اور سیریا سے یہی سامان لے کے آپ خوشبودار چیزیں، کھانے پکانے کی چیزیں یہ آپ لے کے آتے تھے، کالی مرچ وغیرہ، اور اپنا چمڑا وہاں جا کر جو جیسے اپنے ملکوں کی جو ہوتی ہے برآمدات، ہاں جی، امپورٹ ایکسپورٹ چیزیں جو ہوتی ہیں نا جس کی ہوتی ہے، تو یہ لے جاتے اور وہاں سے یہ لے آتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی تجارت فرمائی ہے۔ اب جب جو ملک ہندوستان کے ساتھ تجارت کرتے تھے وہ امیر ہوتے گئے، ان کو ظاہر ایک بہت بڑی مارکیٹ ملی، وہ امیر ہوتے گئے، اور جو ملک ان کے ساتھ تجارت نہیں کرتے تھے یا ان کو اتفاق نہیں ہوا وہ مالی طور پر غریب رہے۔ اور ان میں سے جو غریب ملکوں میں ایک ملک تھا وہ برطانیہ تھا، یہ تجارت نہیں کرتا تھا ہندوستان کے ساتھ، تو اور اس کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ باقی یورپی ممالک جو تھے یہ تجارت کرتے تھے، ان کے حالات اچھے تھے۔ تو ان کا گزر اوقات کیسے ہوتا تھا؟ یہ ڈاکو تھے بیسیکلی، یہ ڈاکے مارتے اور سمندروں میں جو ہے یہ جہازوں کو لوٹتے، اور لوٹ کر وہ چیزیں گھر لے آتے اور حکومت ان کی سرپرستی کرتی۔ پھر جو ہے نا جیسے اب اگر آپ پرانے حج کی جو آپ تاریخ پڑھیں کہ جب ہندوستان سے جہاز چلتے تھے مسلمانوں کے حج کے لیے، خاص کر گجرات اور وہاں کے جو امیر ترین لوگ تھے، جب وہ عورتیں اور مرد جو ہے وہ حج کے لیے جاتے تو ظاہر وہ امیر ملک تھا اس وقت، تو عورتیں زیورات پہن کر جاتی، زیورات پہن کر آتی اور پیسے لے کے آتے لے جاتے۔ تو یہ لوگ جو تھے نا ان جہازوں کو، اس وقت یہ جہاز بھی اتنے پاورفل نہیں ہوتے تھے، اسلحہ بھی اتنا نہیں ہوتا تھا، تو یہ تیز کشتیاں لے کر ان کو لوٹتے تھے، لوٹتے ایسا اتنا ظلم مچاتے کہ یہ فوجیوں کو، ان کے پہرے داروں کو اور حاجیوں کو قتل کر دیتے جو مزاحمت کرتا، اور عورتوں کا جو ہے نا زیورات لوٹ کر بسا اوقات عورتوں کو بھی یرغمال بنا کر برطانیہ لے کے آتے اور وہاں ان کو اپنے پاس رکھتے۔ اور ظاہر اس ملک کو، ہندوستان کو اس وقت اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان سے وہ چیزیں واپس لے سکے۔ تو یہ ان کا کاروبار تھا۔ اگر آپ کو مزید اس کی انفارمیشن چاہیے تو آپ امریکہ کی ہسٹری پڑھ لیں پہلے سے، کہ جتنے بھی یہاں امریکہ میں یہ انگریز تھے یہ سارے وہ لوگ تھے جو سزا یافتہ تھے برطانیہ کے، جن کو کالے پانی، جیسے آپ نے سنا ہوا کہ ان کو کالے پانی بھیج دیا، ان کو سزا کے طور پر ملک بدر کر دیا۔ تو یہ لوگ امریکہ میں یہ جب ریڈ انڈین ہوا کرتے تھے تو اس وقت جو لوگ یہاں امریکہ میں آئے تھے تو یہ برطانیہ سے یہ جو ہے نکالے ہوئے لوگ تھے، جو سزا یافتہ لوگ تھے، تو انہوں نے آ کر پھر لوٹنا شروع کیا یہاں بھی اور اس ملک پر بھی قبضہ کیا۔ اگر آپ شروع کی ہسٹری پڑھیں تو مجھ سے آپ بہتر یہ جانتے ہیں، میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ابتدا بتا رہا ہوں۔ پھر جو ہے نا اسی سلسلے میں جب انہوں نے مشورہ کیا کہ جی ہم تو بھوکے مر گئے، ہمارے حالات ٹھیک نہیں، تو انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کر انڈیا کے ساتھ تجارت کرنے کا ارادہ کیا۔ تو جب وہ گئی وہاں اور بنگال میں اس کی شروع ہوئی،
اور پھر جو ہے نا آہستہ آہستہ انہوں نے ملک پر قبضہ کرنا شروع کر دیا. پہلے بنگال پر کیا، کلکتہ پر کیا، ان کے قریب قرب و جوار پر کیا، پھر آگے کیا کرتے کرتے جو ہی ان کو وقت ملتا گیا اس وقت جو ہے نا یہ قبضہ کرتے کرتے یہ انہوں نے کافی حد تک قبضہ کر دیا. اور 1850 تک یہ اچھے خاصے ان کے پیر جم گئے اور انہوں نے ملک کے کافی حصوں پر قبضہ کر لیا. جب انہوں نے اس ملک پر قبضہ اتنا کر لیا، اب ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم اس پورے ملک پر ہمیشہ کے لیے قبضہ کریں اور اس ملک کو ہم عیسائی بنا دیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ دو تین قسم کی آبادیاں تھیں. عیسائی تھے اس میں تھوڑی تعداد میں، زیادہ تعداد میں ہندو تھے، زیادہ تعداد میں مسلمان تھے، کچھ پارسی تھے. تو انہوں نے مشنری جو تھی، برٹش مشنری، عیسائی مشنری، اس کو یہ کھلی چھٹی دے دی کہ آپ لوگوں کو عیسائی بنائیں. زبردستی بنا سکتے ہیں تو زبردستی بنائیں، لالچ دے کر بنا سکتے ہیں تو پیسے دے کر بنائیں، جابیں دے کر بنا سکتے ہیں تو جابیں دے کر بنائیں، مناظرے کر کے ان کے ساتھ باز تکرار کر کے اگر کر سکتے ہیں تو اس کو کرائیں. جتنے اسلامک مدرسے تھے ان کو بالکل شٹ ڈاؤن کر دیا گیا. پہلے جب اسلامی مدرسوں میں ایک آدمی جب پڑھ کر فارغ ہوتا تو بیک وقت وہ حافظ بھی ہوتا، عالم بھی ہوتا، وہ ڈاکٹر بھی ہوتا، وہ انجینئر بھی ہوتا، وہ پروفیسر بھی ہوتا، وہ ساری زبانوں پر اس کو مہارت ہوتی، بڑے علوم یعنی اس کو جو بھی حاصل کرنا چاہتا وہ حاصل کرتا. جب یہ آئے تو انہوں نے 3 جماعتوں تک جو ہے نا اپنا جو ہے کورس 3 زبانوں تک سلیبس انہوں نے رکھا. 3 زبانوں کے آگے آپ نہیں پڑھ سکتے جو مذہبی جماعتیں ہیں، 3 زبانوں تک. اب تیسری جماعت تک کتنی تعلیم آپ پاس حاصل ہوگی. یہ وہ دور تھا کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو علماء کے زوال کا دور تھا، ان کو پڑھنے نہیں دیا، ان کو کوئی سپورٹ نہیں کی گئی، ان کو کمی کی حیثیت سے رکھا گیا. یعنی جیسے ہمارے پنجاب میں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک زمیندار طبقہ ہوتا ہے، ایک اس کے نوکر چاکر جو اس کے جوتے سیدھے کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے مویشیوں کے چارے ڈالنے والے ہوتے ہیں، اس کی زمینوں کو پانی دینے والے ہوتے ہیں، اور اس کے کاج کرنے والے ہوتے ہیں، کارپینٹری کرتے ہیں، پلمبنگ کرتے ہیں، ان کے گھر کی راکھی کرتے ہیں، ان کی مزدوری محنت کرتے ہیں، ان کے گھر کے مکان بناتے ہیں. یعنی یہ جو ہے نا ان کو کمی بولتے ہیں. جن بیچاروں کے پاس زمینیں نہیں ہیں، جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، جن کو جو ہے بالکل ایک جو ہے جو سیم سٹیزن نہیں ہے، جن کو جو ہے نا 2 نمبر کے، جیسے آپ کیا بولوں میں اس کو کہ اس کو دوسری حیثیت ہے. جیسے آپ بعض جس دور میں جب ایک دور یہاں بھی تھا کہ جب کوئی عام آدمی جو تھا وہ بس میں سفر نہیں کر سکتا تھا، اس کے ساتھ امیر آدمی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا تھا. یہی حال جو ہے نا وہاں بھی ہے. 4 پائی پہ نہیں بیٹھنے دیتے کمی کو، چاہے وہ جتنا مرضی عالم ہو، عزت والا ہو، تعلیم یافتہ ہو. گھروں میں اپنے گاؤں میں سکول نہیں بننے دیتے تھے کہ کوئی ایجوکیشن حاصل کر لے. تو یہ جو ہے نا یہ سارا برٹش نے یہ سارا پیدا کیا تاکہ اسلام کو کمزور کیا جائے اور عیسائیت کو جو ہے نا اور اس کو جو ہے عروج دیا جائے. یہاں تک کہ جب بہت زور جو ہے پڑ گیا، وہاں بہت سختی شروع ہو گئی، تو اس وقت جو ہے نا یہ برطانیہ جس پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، انہوں نے پھر چھوٹے چھوٹے ملکوں پر، بڑے بڑے ملکوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور اس کو ایسا لوٹا کہ اس ملک کا جتنا سرمایہ، جتنی نوادرات، جتنی قیمتی چیزیں اور جواہرات، اور جو وہ کیا نام ہے اس ہیرے کا جو بڑا مشہور ہیرا تھا، کوہ نور. ہاں جی، اب دیکھو نا یہ آپ کو بھی یاد ہے. یعنی ایسی چیزیں ہیں جو بھولنے والی نہیں ہیں. یہ لوٹ کر پرانی کتابیں، بہت نایاب قسم کی چیزیں،
اور جو ہے جو پرانے بادشاہوں کی چیزیں ہوتی یادگاریں، جی ایون عیسائیت کی، یہودیت کی، مسلمانوں کی، وہ ساری لوٹ کر وہاں رکھی گئی۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ جو ہمارے ملک تھے وہ غدار لوگ ایسے نکلے کہ وہ لے کر ان کو دیتے تھے، لیکن یہاں سے ایک چیز واپس نہیں جاتی تھی، تو آج بھی وہاں ہے۔ ہاں جی، تو اتنا بڑا ظلم ہوا اس کے اوپر۔ اور پھر جو ہے نا، جب 1850 کا دور آیا، تو میں بات مختصر کروں، وہاں جو ہے مشنری کو جب بھیجتے لوگوں کو مناظرے کے لیے، تو انہوں نے ایک ڈاکٹر فنڈر، عیسائی عالم جو بہت بڑا عالم تھا، جس کو بڑا مطالعہ تھا، ہر مذہب کا مطالعہ تھا، ڈاکٹر فنڈر، اس کو بھیجا۔ اس کو کہا کہ تمہیں اختیار ہے، ملازمتیں دینی ہے، پیسے دینے ہیں، کسی پر زبردستی کرنی ہے، مناظرہ کرنا ہے، تو تمہیں اجازت ہے، گورنمنٹ کی طرف سے تھا وہ۔ اور وہ بھی ظاہر وہ عالم ہی بڑا تھا، تو اس نے چاروں مذہبوں کو، عیسائیوں کو بھی کہا، نہ عیسائی تو خود تھا، مسلمانوں کو کہا، پارسیوں کو کہا، ہندوؤں کو کہا، آریہ کو کہا، جتنے بھی وہ لوگ وہاں تھے نا، جتنے بھی مذاہب تھے، ان کو کھلا چیلنج کیا کہ میرے ساتھ کوئی بھی مناظرہ کر لے۔ اور اس کو اتنا بیک اپ کیا ہوا تھا، سپورٹ کی ہوئی تھی کہ وہ بہت چیزیں جانتا تھا، اور اس کے ساتھ کوئی بھی مناظرہ کرنے والا آدمی موجود نہیں تھا۔ اور اس سے ایک بات یہ تھی کہ چونکہ اس وقت کے علماء جو تھے وہ عیسائیت پر اتنا عبور نہیں رکھتے تھے جتنا ان کو باقی عربی پر، باقی کتابوں پر عبور تھا۔ ان کو کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ وہ عیسائیوں کی کتابیں پڑھ کر، بائبل پڑھ کر یا تورات پڑھ کر اس کا مطالعہ انہیں ہو، اور جو ہے نا وہ اس کو جو ہے پڑھ کر اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اسی دوران ایک آدمی جس کا جو میڈیکل ڈاکٹر تھا، MBBS اس نے پاس کیا، غالباً وہ بنگال یا کسی علاقے سے تھا، اور وہ جو ہے نا اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ گیا۔ جب وہاں گیا تو جیسے ڈاکٹر لوگ اپنے ملکوں سے پڑھ کر آتے ہیں، پھر یہاں ڈگری لیتے ہیں، پھر اعلیٰ ڈگری کر کے پھر واپس جاتے ہیں، تو وہ کسی غالباً مذہبی گھرانے کا آدمی ہوگا یا کوئی ایسی بات ہوگی، جب اس نے آ کر دیکھا کہ برطانیہ میں بھی جو ہے لوگ زبردستی لوگوں کو عیسائی بنا رہے ہیں، اور ان کو جو ہے گلی گلی میں باس مباحثے ہوتے ہیں، اور اپنی عیسائیت کی اور تثلیث کی، ٹرینٹی کا واز کرتے ہیں۔ اور جو ہمارے لوگ ہیں، چونکہ انگلش ان کو آتی نہیں تھی، جو شروع میں آئے انگلینڈ میں اس وقت، تو وہ بیچارے جو کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے، لیکن یہ ڈاکٹر جو تھا چونکہ انگلش پڑھا ہوا تھا، تو اس نے اسٹڈی شروع کی عیسائیوں کی کتابوں کی، اور انگلش جانتا تھا، ان سے گفتگو کرتا، تو فائنلی اس نے اپنی جو تھی نا ڈاکٹری اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو مسلمانوں کے خلاف بہت جو ہے نا زبردست یہ کام کر رہے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیا۔ وہ واپس چلا گیا۔ جب واپس گیا تو 1850 میں یہ ڈاکٹر فنڈر جو تھا یہ آگرہ میں آ چکا تھا، آگرہ میں، اور اس کے ساتھ ایک اور عیسائی اسکالر تھا جو فرینچ تھا، وہ اس کا ساتھی تھا، وہ فرینچ بولتا تھا، یہ انگلش اور اردو بولتے تھے، تو وہ بھی تھا، اور انہوں نے چیلنج کر دیا کہ ہم مناظرہ کریں گے۔ اور اس کے مناظرے کے 3-4 موضوع ہوتے تھے۔ ایک موضوع یہ ہوتا تھا توحید کا کہ اللہ ایک ہے، دوسرا موضوع ان کا ہوتا تھا تثلیث کا کہ 3 خدا ہیں، 3 میں 1 اور 1 میں 3، جس کی آج تک عیسائیوں کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ 3 میں 1، 1 میں 3 تک کیا مطلب ہے۔ ہاں جی، جب جو 3 ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، وہ 1 کیسے بن جاتا ہے، اور جو 1 ہے وہ 3 کیسے بن جاتے ہیں؟ یہ ثالث و ثلاثہ جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا، یہ ان کو بھی کوئی پتہ نہیں کہ تثلیث کیا ہوتی ہے۔ ہاں جی، 3 میں 1، 1 میں 3۔ آپ کبھی بھی ان سے گفتگو کریں
تو کبھی جو ہے نا اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں جب یہ جاتا تھا جیل میں تو میں نے اس میں وہاں جو ہر منڈے کو یہ عیسائی جو تھے نا 3-4 وہ بیٹھ کر اپنی گفتگو کرتے تھے، جس کو پرے بولتے تھے، پرے کرتے ہم، تو میں بیٹھتا علیحدہ، میں تو ان کے پاس شامل نہیں ہوتا تھا، ان کے گفتگو میں سنتا تھا۔ جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کسی چیز کا علم بھی ہو، ان کو ایسے ادھر کی ادھر مارتے، ادھر کی ادھر مارتے، علم کے نام کی چیز بھی ان کے پاس نہیں ہوتی تھی کچھ بھی۔ ایک دن انہوں نے گفتگو شروع کی میرے ساتھ، تو میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کروسیفائیڈ ہوئے، آپ کے نزدیک وہ جب ان کو صلیب پر چڑھایا گیا تو وہ فوت ہو گئے؟ کہتے ہیں ہاں فوت ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے تو فادر کہاں تھا، یعنی جس کو آپ خدا بولتے وہ کہاں تھا؟ کہتے وہ بھی ساتھ تھا۔ کین یو بلیو کہ وہ جو تھا کیا کیتھولک دین، کیا بولتے ہیں اس کو، کیتھولک جو تھا اس کا ایک عہدہ ہوتا ہے، جیسے امام کا عہدہ ہوتا ہے نا، نہیں اس کا ہوتا ہے، اب یاد تھا، اب دیکھو چند دنوں میں بھول ہی گیا میں اس کو، جو تھا نا اس کو میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ فادر بھی، میں نے کہا فادر نے، یہ دوسرے تو کہتے ہیں نا کہ فادر نے اس کو جو ہے نا، فادر بھی ساتھ تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ فادر بھی ساتھ جو ہے کروسیفائیڈ ہو گیا، فادر بھی مر گیا۔ حالانکہ میں پہلے کبھی میں نے کسی عیسائی سے نہیں سنا کہ فادر بھی مر گیا۔ جب میں نے پوچھا جب فادر مر گیا تو پیچھے اس جہان کو سنبھالا کس نے؟ ہاں جی، یعنی توحید تو ان کے ہاں بھی ہے نا، تو کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے جو فادر ہے، جب سن کے ساتھ فادر بھی مر گیا تو سنبھالا کس نے پھر اس کو؟ لیکن دیکھو کہ یہ اور کسی عیسائی کا عقیدہ میں نے سنا، اتنی جہالت اس میں، وہ کہتا ہے کہ فادر بھی ساتھ مر گیا۔ تو موت و حیات کا تو جو ہے نا یہ عیسائیوں میں ان کو پتہ ہی نہیں کسی بات کا، یہ ایسے پھنسے تثلیث میں کہ کہتے ہیں کہ 3 میں 1، 1 میں 3، مجھے تو آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی، میں بہت پڑھا میں نے اس کو۔ تو یہ تثلیث کا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا جو دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ ان کا دوسرا عقیدہ یہ تھا ان کا کہ تثلیث کا، اور کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ تلوار سے پھیلا ہے، لوگوں کو مار کر، زخمی کر کے، خون بہا کے لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا گیا، ان کا یہ بھی تھا۔ چوتھی جو بات وہ کرتا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی ہیں کہ اس کے اندر پھر وہ جو ہے نا جو بھی ان کی بات ہاتھ لگتی وہ لوگوں کے سامنے بیان کر کے مذاق اڑاتے، اور کہتے ہیں دیکھو نا عیسیٰ علیہ السلام نے تو شادی نہیں کی، نہ اس چکر میں پڑے، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، بنی اسرائیل کے انبیاء نے شادی نہیں کی، تو لوگوں میں چونکہ حکومت ان کی تھی تو لوگ ان سے الجھنا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ ان 4 مسائل میں وہ بہت جو ہے نا آدمی اختلاف کرتا۔ لیکن جو گورنمنٹ تھی انڈیا کی، اس نے کیا نام ہے برطانیہ کی، اس نے صرف یہ نہیں کہ اس نے صرف پادری فنڈر کو بھیجا تھا، اس نے دیکھو کہ اسی 1860 کے قریب مرزا قادیانی کو بھی انہوں نے لانچ کیا تھا۔ یعنی مرزا قادیانی جو ہے، غلام احمد مرزائی جو ہے، یہ 1860 کے بعد یہ ابھرتا ہے، اور 1880 کے قریب وہ اپنی براہین احمدیہ لکھتا ہے، جس کو وہ قرآن کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر چند سالوں کے بعد وہ اپنے آپ کو مہدی ڈکلیئر کرتا ہے، مجدد ڈکلیئر کرتا ہے، 1901-2 میں یا 1900 کے قریب وہ اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کرتا ہے۔ یعنی اس کو فل سپورٹ، اور کتنا سپورٹ آج بھی دیکھ لو کہ یورپ میں اور امریکہ میں اور کینیڈا میں قادیانی کے ساتھ کتنا اچھا سلوک ہو رہا ہے، امیگریشن ان کے لیے کتنی کھلی ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہاں جی، ان کے ساتھ کتنی مہربانیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ آج بھی ان ملکوں میں نہیں، ہمارے ملکوں پر بھی کتنا پریشر ہے
کہ تم ان کو جو ہے نا غیر مسلم قرار نہ دو۔ اسرائیل کے ساتھ ان کی دوستی ہے۔ ہاں جی، تو یہ برطانیہ، یہ شیطان ملک جو تھے، یہ ایسا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کیا، اور پھر جو ہے نا جب مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کیا تو ان کی جائیدادیں ضبط کرنا شروع کی، ہندوؤں کی جائیدادیں ضبط کی، مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کی، علماء کرام کو توپوں کے سامنے منہ کے اوپر باندھ کر گولے چھوڑے، اور اتنے بڑے علماء ہمارے شہید ہوئے کہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور جو ہے دیگر علماء، سینکڑوں کی تعداد میں علماء شہید ہوئے۔ ہاں جی، اتنا انہوں نے نقصان پہنچایا۔ اور پھر غدار جو پیدا کیے انہوں نے ہمارے ملکوں میں، پاکستان میں اور ہندوستان میں جو غدار تھے، ان کو جو مخبری کرتے تھے ان کو زمینیں دیں، ان کو جائیدادیں دیں، ان کو اتنا بڑا امیر کر دیا انہوں نے کہ آج بھی ان ملکوں پر جن چوروں کی حکومت ہے یہ انہی غداروں کی اولاد ہے۔ اگر آپ اس کو انٹرنیٹ پر پڑھتے رہتے ہیں، یہ انہی غداروں کی اولاد، چاہے جتنے دفعہ حج کر کے آ جائیں، یہ انہی کی اولاد ہے جنہوں نے بیچا۔ اور جنہوں نے غداری نہیں کی ان کا کیا حال ہوا؟ جیسے پیر پگاڑو کے آباء و اجداد دیکھیں کہ ان کے باپ دادا کو انہوں نے کیسے جو ہے پھانسی دی، ان کو شہید کیا۔ خواجہ صاحب سیالوی پیر سیال جو تھے، ان کو جب کہا گیا کہ ہم آپ کو اتنے مربع دیں گے تو آپ ہمارا ساتھ دو، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے ملک کی زمین ہے، جو مجھے دے رہے ہو یہ تو میرے ملک کی زمین ہے، اگر تم برطانیہ کی اس کے ڈبل مجھے دو تو میں تھوکتا بھی نہیں اس کے اوپر۔ پیر میر نشاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ساتھ ملانے کی کوشش کی، بڑے بڑے علماء کو انہوں نے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن غداروں کی بھی ایک لسٹ ہے اور جو وفادار لوگ تھے ان کی بھی ایک لسٹ ہے۔ جب وہ آدمی انڈیا سے ڈاکٹر وزیر خان، اس کا نام تھا غالباً ڈاکٹر وزیر خان، جب وہ آیا تو وہ مولانا رحمۃ اللہ صاحب کرانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رحمۃ اللہ اس کا نام تھا، جو اس وقت آگرہ کے قریب جو کرانہ آپ سمجھتے ہیں کرانہ کہاں ہے؟ آگرہ کے قریب ہے کہیں، کرانہ میں ان کا، وہ کرانہ میں تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ ان کو ملا وہ وزیر خان ڈاکٹر، اس نے کہا حضرت صاحب دیکھیں آپ انگلش نہیں جانتے، میں انگلش جانتا ہوں اور میں عربی نہیں جانتا، اردو ہمارے دونوں کی زبان ہے، تو ہم ایسا کریں جو انگلش کی کتابیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، عربی کی کتابیں آپ رکھیں، اور تیاری کریں اس ڈاکٹر فنڈر سے مقابلہ کرنے کی، مناظرہ کرنے کی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رحمۃ اللہ جو تھے، یہ مولانا جو ہے نا جو تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ملنے والے تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک ولی کامل تھے، ان کے دیوبندی بھی ان کے مرید تھے، بریلوی بھی ان کے مرید تھے۔ دیوبندیوں میں مولوی اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوئی، یہ جب دیوبندیت ابھی شروع ہو رہی ہے، یہ مرید تھے حاجی امداد اللہ کے۔ اور مولانا سمیع الحق صاحب جنہوں نے انوار ساتیہ لکھی ہے، بریلوی جو تھے، یہ مرید تھے حاجی امداد اللہ کے۔ یعنی ایسا شیخ ہے کہ دیوبندی بھی ان کے مرید ہیں اور بریلوی بھی ان کے مرید ہیں۔ اور یہ خود جو ہیں، خود ان کی کتاب جو ہے فیصلہ ہفت مسئلہ یا امداد المشتاق، ان کی کتابیں ہیں حاجی امداد اللہ صاحب کی، یہ خود فرماتے ہیں کہ میں میلاد شریف بھی کرتا ہوں، میں 11ویں شریف بھی کرتا ہوں، اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بھی پڑھتا ہوں۔ تو ان کے عقائد سارے جو ہیں نا یہ بریلویوں والے ہیں، اہل سنت کے ہیں، لیکن نرم گوشہ ان میں تھا کہ وہ ان کے مرید دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، لیکن خود یہ ولی اللہ تھے، ان کی بڑی کرامات ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو مولانا رحمۃ اللہ بھی ان کے معتقدین میں سے تھے۔ تو جب ڈاکٹر فنڈر نے بڑا جو ہے ادھم مچایا انڈیا میں، تو حاجی صاحب نے
ان کو فرمایا مولانا رحمۃ اللہ کو کہ آپ تیاری کریں، آپ اس کے ساتھ مناظرہ کریں۔ ظاہر ایک ولی اللہ کی جب دعا پیچھے ہو تو پھر فتح نصیب ہوتی ہے۔ تو انہوں نے تیاری کی۔ تیاری کرنے کے بعد یہ جو ہے مناظرہ، اس کا ٹائم مقرر ہو گیا۔ جب مناظرے کا ٹائم مقرر ہوا تو 1850 میں یہ شخص آیا، اور جب مناظرہ کا ٹائم مقرر ہوا 10 اپریل 1854، 10 اپریل اور 1854 میں مناظرہ مقرر ہوا کہ آگرہ میں مناظرہ ہوگا۔ ڈاکٹر وزیر خان جو تھا اس نے شرطیں طے کرائیں، بڑا سمجھدار لڑکا تھا۔ اس نے کہا کہ مناظرہ جو ہے نا یہ 3 دن ہوگا، 3 دن مناظرہ ہوگا، اور ہم مناظرہ نہیں کریں گے جب تک کہ آفیشل جو ہے، جو علاقے کا ڈپٹی کمشنر ہے، جو گورنر ہے، جو پولیس کا سربراہ ہے، جو نواب ہے وہاں کا، تو جب تک یہ لوگ مناظرے میں ثالث بن کے نہیں بیٹھیں گے، موجود نہیں ہوں گے، ہم مناظرہ نہیں کریں گے۔ ہاں جی، تو انہوں نے مطلب کہ ان بڑے بڑے موسٹلی لوگ اس وقت انگریز تھے، جو وائسرائے اور گورنر اور ان چیزوں پر جو براجمان تھے وہ انگریز تھے۔ تو 10 اپریل کو جب مناظرہ ہوا تو تیاری انہوں نے کی ہوئی تھی۔ مولانا رحمۃ اللہ بہت بڑے فاضل تھے، اور ساتھ اس لڑکے نے بھی اور بھی جو علماء ساتھ مل گئے۔ جب تیاری ہوئی تو 2 دن وہ مناظرے میں آیا ڈاکٹر فنڈر، تیسرے دن وہ آیا ہی نہیں، تیسرے دن وہ بھاگ گیا، اس نے شکست تسلیم کی اپنی، اور جو ہے نا جب شکست تسلیم کی تو اس کے دستخط کرائے، لکھ کے دے، چونکہ اسی لیے تو اس نے گورنر اور وہ جج رکھے تھے تاکہ یہ لکھ کر دے۔ جب اس نے لکھ کر دیا تو اس نے یہ لکھا، مناظرہ اس بات پر ہوا کہ جو آپ کی بائبل ہے، تورات اور انجیل، یہ چینج ہے، تبدیل ہوئی ہے۔ اس کے اندر جو عقیدہ پہلا تھا تمہارا وہ اور تھا، اور اب اور ہے، یہ آپ نے چینج کی ہے۔ تو وہ پوری تفصیل اس میں ہے کہ کہاں کہاں کون سی آیت غائب ہے، کون سے الفاظ چینج ہیں۔ یہ جب ڈیٹیل سے انہوں نے مناظرہ کیا تو اس کو سوائے اس کے دستخط کرنے کے اس کو کوئی چارہ نہ رہا۔ اس نے دستخط کیے، اس نے کہا ہماری بائبل جو ہے یا تورات جو ہے یہ چینج ہو چکی ہے، لیکن تثلیث کے عقیدے پر ہم اب بھی قائم ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ لکھا کہ تثلیث کے عقیدے پر ہم اب بھی قائم ہیں، اور جو ہے نا باقی کتابوں میں تبدیلی آئی ہے، میں یہ تسلیم کرتا ہوں۔ تو جب تیسرے دن نہیں آیا، مناظرے میں ہار گیا، بھاگ گیا۔ اب چونکہ اس کو گورنمنٹ آف برطانیہ نے لانچ کیا تھا تو ان کو بڑی ذلت ہوئی۔ انہوں نے کہا ہمارا مقصد، جس مقصد کے لیے ہم نے تیرے اوپر اتنا پیسہ خرچ کیا تو وہ ہمارا ضائع ہوا، اور ہماری بدنامی بےعزتی ہوئی۔ تو انہوں نے جو ہے نا سیکریٹلی یہ فیصلہ کیا کہ مولوی رحمۃ اللہ کو بھی مار دیا جائے اور ڈاکٹر فنڈر کو بھی مار دیا جائے۔ تو جب ان کو پتہ چلا تو ڈاکٹر فنڈر جو ہے یہ استنبول بھاگ گیا، اس کے پاس وسائل تھے، وہ نکل گیا، وہ وہاں چلا گیا۔ تو مولانا رحمۃ اللہ کرانوی جو تھے یہ وہاں تھے، یہ 1854 کی بات ہے۔ تو 1857 میں تحریک ہوئی جو ایسٹ انڈیا کے خلاف ہوئی، جس کو جنگ آزادی کہتے ہیں، 1857 میں۔ تو 1857 میں چونکہ پورا ملک جو تھا، مسلمان اور ہندو اور جتنے بھی لوگ تھے، یہ سارے برطانیہ کے اور ایسٹ کمپنی کے خلاف کھڑے ہو گئے، تو ان کو کامیابی ہوئی، جس میں مولانا رحمۃ اللہ اور کرانہ کے لوگ بھی جو تھے نا وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اور کرانہ کے لوگ جو تھے وہ یہ کہتے تھے، ان کا یہ نعرہ تھا کہ ملک خدا کا، حکم مولانا رحمۃ اللہ کا۔ یعنی اتنی اس کی پذیرائی ہوئی، اتنی کامیابی ہوئی کہ ملک خدا کا اور حکم مولانا رحمۃ اللہ کا۔ تو مولانا رحمۃ اللہ، اور جب وہ یہ کامیاب تحریک ہو گئی، اس کے بعد یہ
مولانا رحمۃ اللہ اور ان کے ساتھی ایک مولوی عظیم الدین تھے، ان پر مقدمہ چلا، اور جب ظاہر ہے جب گورنمنٹ ان کی مخالف تھی، ڈاکٹر فنڈر تو بھاگ گیا، اب ان پر مقدمہ چلا تو 3 جنوری 1862 میں ان کی ساری جائیداد ضبط کر لی گئی۔ جج نے فیصلہ کیا کہ مولوی رحمۃ اللہ اور ان کے رشتہ داروں کی، جو بھی ان کو سپورٹ کرنے والے، مولوی عظیم الدین کی، ان سب کی جائیدادیں ضبط کر لی جائے۔ تو جائیدادیں ضبط ہو گئیں۔ اس کے بعد ان کو اپنی جان کا خطرہ ہوا تو یہ مولانا جو تھے نا، جیسے ڈاکٹر فنڈر استنبول بھاگ گیا کیونکہ اس کو بھی مارنا تھا انہوں نے، وہ ادھر چلا گیا، اور یہ جو تھے براستہ ایران عراق، یہ مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ مولانا رحمۃ اللہ مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ جا چکے تھے، اور اس وقت جو تھا سلطان عبد المجید ترکی کا جو خلیفہ تھا، اس کی حکومت تھی، اور یہ سعودی عرب ان کے انڈر تھا، اور شریف مکہ جو تھے یہ مکہ کے گورنر تھے اس وقت۔ تو جب فنڈر وہاں پہنچا، اب اس نے وہاں ادھم مچایا۔ اس نے کہا جی میں ہندوستان سے عیسائیت کو فتح کر کے، جھوٹ بولا نا، یہاں آیا ہوں، تو یہاں میرا چیلنج ہے کہ کوئی بھی مذہب جو ہے میرے سامنے آئے، یہودی آئے، ہندو آئے، مسلمان آئے، پارسی آئے، شیعہ آئے، جو مرضی آئے، میں مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ علماء جو تھے، یہ تو ایسے علماء تو نہیں ملتے جو مناظرہ کرنے والے ہوں، جن کو اتنا عروج ہو۔ ہاں جی، ہم تو دیکھتے ہیں کہ جس آدمی کا پیٹ بڑا ہے، جو موٹا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس علم بہت کھایا ہے اس لیے یہ موٹا ہے۔ ہاں جی، لیکن علم تو اور بات ہوتی ہے۔ جیسے پٹھان نے اس کا وہ جب جو بھی پڑھتا نا تو وہ لکھ لیتا۔ تو پرانے زمانے میں طالب علم جو ہوتے تھے وہ جو ہے اپنے ان کے ساتھ چھوٹا سا بکسہ ہوتا تھا، تو اس کے اندر کتابیں شتابیں، تیل، ماچس وغیرہ اور روٹی شوٹی بھی اس میں رکھتے تھے جو پچ جاتی تھی۔ تو کتا آیا، اس نے روٹی کو سونگھا اور وہ بکسہ اٹھا کر بھاگ گیا۔ اب پٹھان اس کے پیچھے پیچھے کہتا ہے خوچے میرا علم کتا لے گیا، میرا علم کتا لے گیا۔ تو استاد نے کہا بھائی جان، العلم فی الصدور لا فی السطور، علم وہ ہوتا ہے جو سینے میں ہو، وہ نہیں ہوتا کہ جو سطروں میں ہو۔ یعنی جیسے میں لکھ کے لایا ہوں، یہ علم تھوڑا ہے، علم تو وہ ہوتا ہے جو سینے میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو عمر کا ایک تقاضا ہے، جب آدمی بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے تو پھر اس کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے، اب وہ آپ سے نہیں رہے۔ تو العلم فی الصدور، علم ہوتا ہے جو سینے میں ہو۔ ہاں جی، نہ کہ تم یہاں ٹھہرو، 2 ہفتے کے بعد میں اپنی کتاب لے آؤں گا تو آپ سے بات کروں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو علماء نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ جب پورے ترکی میں کوئی آدمی ڈاکٹر فنڈر کے مقابلے میں تیار نہیں ہوا تو اس نے لیٹر لکھا سلطان عبد المجید نے مکہ مکرمہ میں، شریف مکہ کو، اور اس وقت سید زینی دہلان رحمۃ اللہ علیہ جو سنی عالم تھے، حرم شریف میں درس دیتے تھے، ان کو لکھا، ایک لکھا شریف مکہ کو کہ یہاں ڈاکٹر فنڈر آیا ہے جس نے بڑا ادھم مچایا ہے، اور میری یہ سلطنت ہے، میں اس کو منع بھی نہیں کر سکتا، روک بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے چیلنج کیا ہے کہ میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ تو ہمیں عالم چاہیے جو اس کے ساتھ مناظرہ کرے۔ یہاں کا کوئی آدمی تیار نہیں اس کے ساتھ مناظرہ کرنے، کیونکہ مناظرہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں جی، بڑے مارنی بہت آسان ہوتی ہیں، مناظرہ کرنا کسی کے ساتھ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پوری کتابوں پر، پوری اس کے نالج پر، پوری ان کی کتابوں پر نظر ہوتی ہے، اور اس کو پھر آپ کو زبان بھی آپ کی تیز ہونی چاہیے، عقل بھی آپ کا تیز ہونا چاہیے، گفتگو بھی آپ جو ہے کریں اس کو، تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جب سید زینی دہلان رحمۃ اللہ علیہ وہ درس دے رہے تھے، اور ان کے سامنے جب وہ لیٹر آیا
تو آپ نے درس کے بعد لیٹر پڑھ کر سنایا پبلک کو کہ سلطان عبد المجید کا لیٹر آیا ہے، سید زینی دہلان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اور ایک جو ہے نا مولانا جو تھے مہاجر مکی، ان کو بھی کہا۔ تو جب انہوں نے فرمایا نا کہ مجھے مناظر چاہیے کوئی، تو مولانا رحمۃ اللہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی میں تیار ہوں۔ فرمایا دیکھ لے تو کیسے تیار ہے، وہ تو بہت بڑا عالم ہے جو فنڈر ہے۔ انہوں نے پھر اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے انڈیا میں اس کے ساتھ کیا کیا۔ تو سید صاحب بہت خوش ہوئے، سید صاحب خوش ہوئے۔ اب دیکھیں میں ایک بات اور بیان کروں گی، یہاں میں نے ایک دیوبندی عالم کی جو ہے نا تقریر سنی، مفتی زر ولی خان کراچی کا، اگر آپ نے کبھی اس کا نام سنا ہے، مفتی زر ولی خان کراچی کا، وہ بیان کر رہا ہے واقعہ مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کو وہ سید زینی دہلان کا ذکر بھی نہیں کر رہا، یعنی جن کے پاس سلطان عبد المجید نے خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس خط آیا ہے، کون تیار ہے؟ تو مولانا رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں تیار ہوں، ان کا نام ہی ذکر نہیں کیا۔ اور مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کے پیر کا حاجی امداد اللہ کا ذکر کرتا ہے کہ حاجی امداد اللہ نے کہا کہ تیار ہو جا تو استنبول جانے کے لیے۔ خیر مولانا رحمۃ اللہ جو ہے وہ استنبول گئے، اور جب وہاں پہنچے تو سلطان سے انہوں نے کہا، اب دو روایتیں میرے سامنے آئی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ نے کہا کہ میرا نام اس کو نہ بتانا جب تک کہ میں سامنے نہ ہوں، کیونکہ میرا نام آئے گا تو وہ آئے گا ہی نہیں میرے سامنے، تو جب میرا نام سنے گا تو بھاگ جائے گا، تو میں چاہتا ہوں میں اس کا ساتھ وہی حال کروں جو میں نے انڈیا میں کیا۔ تو استنبول میں دریا کے کنارے سمندر ہے نا، سمندر کے کنارے مناظرہ ہوا، اور سمندر کے کنارے اس وقت وہاں باتھ روم وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ تو جب مناظرے کے لیے وہ بیٹھا تھا اور تیار تھا، تو انہوں نے کہا لاؤ میرے مقابلے میں مناظر کون ہے؟ تو جب مولانا رحمۃ اللہ سامنے آئے تو وہ پہچان گیا، تو اب کہتا ہے کہ اچھا میں آتا ہوں، میں باتھ روم جانا ہے مجھے، جب باتھ روم جانے دو۔ تو گیا تو اس نے سمندر میں چھلانگ لگائی اور ختم۔ ایک یہ بات سنی۔ دوسرا میں نے یہ سنا کہ جب سلطان نے پوچھا کہ کون مناظر ہے، تو انہوں نے بتایا کہ مولانا رحمۃ اللہ ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ کا نام اس نے ڈاکٹر فنڈر کو لیا، تو ڈاکٹر فنڈر بھاگ گیا، اس نے مناظرہ کیا ہی نہیں۔ تو جو بھی تھا، جب وہ بھاگ گیا تو سلطان عبد المجید نے ریکویسٹ کی کہ مولانا رحمۃ اللہ صاحب آپ اس موضوع پر ایک کتاب لکھیں اور اس کو ہم پرنٹ کرائیں گے۔ تو عربی میں اس کتاب کا نام ہے اظہار الحق۔ وہ مولانا رحمۃ اللہ نے اظہار الحق کتاب لکھی، جس کو ترکی حکومت نے، سلطان عبد المجید نے اس کو پرنٹ کروایا، اور اس کو پوری دنیا میں پھر جو ہے جہاں جہاں کسی نے منگوائی اس کو دیا۔ اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، کراچی میں وہ کتاب ملتی ہے، اظہار الحق کا ترجمہ جو ہے مولانا رحمۃ اللہ کی کتاب جو ہے۔ اب سلطان عبد المجید نے کہا کہ مولانا آپ ایسا کریں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ یہاں ہمارے پاس رہیں، تو ہماری حکومت سارے آپ کے خرچے برداشت کرے گی، آپ کی خدمت کرے گی۔ انہوں نے فرمایا کہ سلطان دیکھو میں سب کچھ انڈیا میں اپنا گوا چکا ہوں، اسی مناظرے اور اسی وجہ سے میں نے جب وہاں سب کچھ گوا دیا تو میں اللہ کے گھر میں آ گیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے گھر میں رہوں اور وہیں میں دین کی خدمت کروں۔ ادھر انڈیا میں جب اس نے مناظرہ جیتا، تو پھر جب اس نے دستخط کرائے اس ڈاکٹر فنڈر سے، اور آپ نے وہ ایک کتاب وہاں جو ہے وہ جو پمفلٹ شائع ہوا، اس کا شکست نامہ، اور وہ کتاب جو انہوں نے لکھی، وہ مرزا فخر الدین نام تھا، مرزا فخرو اس کو بولتے تھے۔ یہ بہادر شاہ ظفر کا بیٹا تھا، بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل بادشاہ ہے، یہ اس کا بیٹا تھا۔
تو مرزا فخرو نے کہا کہ حضرت جی وہ کتاب لکھے اور میں اپنے خرچے پہ اس کو چھپوا کر پورے ہندوستان میں تقسیم کروں گا۔ تو وہ کتاب جو انہوں نے وہ بھی لکھی، وہ بھی وہاں ہوئی۔ تو پھر یہ مولانا صاحب جو تھے مولانا رحمۃ اللہ، یہ وہاں سے مکہ مکرمہ آ گئے۔ جب مکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اتنا کچھ میں نے استنبول میں، ترکی میں، ہندوستان میں، یہاں وہاں اتنے مناظرے کیے، اتنا کام کیا، میں صاحب علم آدمی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک مدرسہ بنے جہاں میں پڑھاؤں۔ تو ایک کلکتہ کی ایک عورت تھی انڈیا کی، وہ بڑی امیر عورت تھی۔ اب جس کو اللہ توفیق دے، جب 1850 میں ڈاکٹر فنڈر آیا تو ایک عورت تھی جو نواب تھی، پوری اسٹیٹ کی مالک تھی، وہ عیسائی ہو گئی اور اس نے عیسائی سے نکاح کر لیا ڈاکٹر فنڈر کی وجہ سے، جس کی وجہ سے پھر یہ سارے مناظرے اور یہ لیکن جو کلکتہ والی عورت تھی، وہ اس کی بھی بڑی جائیداد تھی، جیسے کہ ہندوستان یا پاکستان یا باقی ملکوں میں آپ دیکھتے ہو کہ نواب مرد اور عورتیں ہوتے تھے۔ تو اس نے جو ہے ایک جگہ ہے مکہ مکرمہ میں، اس عورت نے وہاں جگہ لے کر انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام مدرسہ سولتیہ، آج بھی مشہور ہے، آج بھی موجود ہے وہ مدرسہ سولتیہ۔ وہ لے کر مولانا کے حوالے کر دیا، وقف کر دیا، اور اس میں پھر مولانا صاحب نے پڑھانا شروع کیا اور پڑھاتے رہے اس میں، اور وہ بڑا مشہور مدرسہ ہے۔ ہم نے اس کو کتابوں میں پہلے بھی پڑھا ہے اور آج بھی سنا ہے کہ وہ مدرسہ اپنی جگہ کام کر رہا ہے۔ تو اس مدرسے میں مولانا صاحب نے کام کیا، پڑھایا، اور پھر 74 سال کی عمر میں 1891 میں ان کا وصال ہوا اور مکہ مکرمہ میں وہ دفن ہوئے۔ 1892 میں اعلیٰ حضرت صاحبزادے مولانا حامد رضا کی پیدائش ہوتی ہے۔ 1892 میں اعلیٰ حضرت کے شہزادے مولانا حامد رضا خان صاحب کی پیدائش ہے۔ اب دیکھیے، اور اس کے ایک سال پہلے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوتا ہے۔ تو انڈیا کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے۔ ہاں جی، ان لوگوں نے بڑا دین کا کام کیا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ کی کتاب جو ہے نا، مطلب عیسائی مذہب میں اگر کسی نے اس کا مطالعہ کرنا ہو اردو میں تو اظہار الحق کے نام سے کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں، بڑا کام کیا۔ جیسے افریقہ میں احمد دیدات ہے، احمد دیدات نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے بڑے لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ ان کی کتابیں بہت اچھی ہیں، جن کا وہ کافی جو ہے اس کا اثر ہے، لوگ پڑھتے ہیں اس کو اور اچھے اچھے دلائل وہ دیتے ہیں مولانا احمد دیدات صاحب۔ تو یہ عیسائی مذہب جو ہے یہ اس طرح کر کے ہے کہ یہ انہوں نے جیسے قادیانی مذہب کو پروموٹ کیا اور اتنے جو ہے ان کی جائیدادیں دی ان کو جو ہے گورنمنٹ کی سپورٹ، فوج کی سپورٹ، ہر قسم کی سپورٹ ان کو دی۔ تو اسی طرح کر کے ڈاکٹر فنڈر کو بھی وہ سپورٹ کرتے تھے تاکہ عیسائی زیادہ ہوں اور ہندوستان پر ہمیشہ کے لیے قبضہ ہو۔ تو جتنے بھی حکومتیں ہیں، یہ برطانیہ نے جہاں جہاں بھی یہ ساری حکومتیں قائم کی ہیں، وہاں سارے انہوں نے اسی طرح کے چور بٹھائے ہوئے ہیں، اسی طرح کے چور بٹھائے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر کے انہوں نے اپنا تسلط جمایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، یہ یونائٹڈ نیشن دیکھ لیں، یہ کیوں بنی ہے؟ یہ صرف مسلمانوں کو کمزور جہاں تک میرا مطالعہ، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اور غیر بد مذہبوں کو جو ہے طاقت دینے کے لیے۔ دیکھ لیں کہ کشمیر کا مسئلہ کتنے سال ہو گئے؟ ہاں جی، 77 ایئرز ہو گئے، کشمیر کا مسئلہ وہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سوڈان میں جب ایک صوبے نے بغاوت کی تھی تو انہوں نے 2 دنوں میں اس کو پاس کر کے اس کو عیسائی صوبہ بنا دیا تھا۔ اسرائیل کو دیکھ لیں کہ 1948 میں یہ آزاد جس کو انہوں نے ملک بنایا،
فلسطین کا مسئلہ آج تک حل نہیں کیا، اور اسرائیل کو اتنی طاقت دی کہ آپ سنتے ہیں نا، وہ کہتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری کو کہو کہ استعفیٰ دے کر نکل جائے، سنا آپ نے نا؟ یعنی اتنی اس کی طاقت کہ کہتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری کو کہو کہ وہ استعفیٰ دے کر چلا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو سلامتی کونسل کی جو میٹنگ ہوئی ہے جس میں 120 ملکوں نے ووٹ اس کے حق میں دیا، فلسطین کے حق میں 14 نے مخالف میں دیا، کہتا ہم اس کو مانتے ہی نہیں۔ کوئی اور ملک اس طرح کر کے دیکھے تو صحیح۔ تو یہ یونائٹڈ نیشن جو ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ اس میں کسی مسلمان کو فائدہ ہوگا، یہ صرف اور صرف اس لیے بنائی گئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے ملک جو ہم نے بنا دیے ہیں، یہ ایک ملک دوسرے کی مدد نہ کر سکے۔ اگر مدد کرے گا تو ہم یونائٹڈ نیشن میں اس کے خلاف ریزولیشن پاس کریں گے اور اس ملک کو مجبور کریں گے کہ وہ کسی کی حمایت نہ کرے، اور کوئی ایک ملک دوسرے پر چڑھائی نہ کرے، تاکہ کوئی مسلمان ملک جو ہے یہ بڑا نہ ہو سکے۔ بڑے ملک کو ہم ٹکڑے کر کے چھوٹے چھوٹے کرتے جائیں، چھوٹے ملک کسی کے تعاون نہ کریں۔ جیسے اب لڑائی ہو رہی فلسطین اور اسرائیل میں، کوئی مسلمان جو ہے نا اندر آنے کو تیار نہیں، اس لیے تو پتہ ہے کہ یہ ہمارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا تو ہمارے نقصان ہوگا ہمارا۔ تو یہ صرف اور صرف جو ہے نا، یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے جو اس طرح سب کچھ ہو رہا ہے، اور انتظار ہے کہ رب تعالیٰ کو ایسا راستہ بنائے جس سے اسلام کو آزادی ملے اور مسلمان جو ہے اس میں اس کے لیے ترقی ہو مسلمانوں کے لیے۔ ہاں جی، تو یہ جو ہے نا ہم نے اس آیت کو پڑھا جو ہم نے سورۃ صف کی آیت نمبر 6 ہے، تو یہ چونکہ اس کے ریلیٹڈ مضمون تھا اس لیے ہم نے اس کو ذکر کر دیا آپ کے سامنے میں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے تھے نا، 4 صاحبزادے شاہ ولی اللہ کے، تو یہ ان کا بڑا اثر رسوخ تھا حکومتوں میں، اور بڑی حکومتیں ان کے دور میں، شاہ ولی اللہ کے دور میں بڑی حکومتیں رہیں اور آئی گئیں۔ تو ان کے بیٹے جو شاہ عبدالعزیز تھے، ان کا دور تھا جب یہ برٹش جو تھے نا ٹروپس، یہ گئے اور ایسٹ انڈیا نے قبضہ کیا۔ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز اور شاہ ولی اللہ کا دور تھا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حالت دیکھی تو یہ خاندان اپنے بچوں کو پہلے بائبل پڑھاتے، یعنی دیکھو یہ اپنے بچوں کو پہلے بائبل پڑھاتے کہ ان کے عقیدے دیکھو کیسے ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، اس کے بعد ان کو قرآن پڑھاتے۔ ہاں جی، یعنی جس ملک میں آپ رہتے ہوں یا جہاں کسی چیز کا زور شور ہو، آپ اپنے بچوں کو ان کے عقیدے، ان کی تعلیمات سے ان کو آگاہ کریں، تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ ہم نے کس سے مقابلہ کرنا ہے اور کس سے جواب دینا ہے۔ تو میں نے پڑھا کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا خاندان جو تھا، یہ سب سے پہلے کیا کرتے؟ بائبل پڑھاتے، ان کو تیار کرتے اور ان کے سوال جواب تیار کرا کے اس کے بعد ان کو باقی دینی تعلیم اور قرآن مجید اور احادیث پڑھاتے۔ یہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ہاں جی، صاحب کرامت بزرگ تھے۔ تو علماء نے ہندوستان میں بڑا ماشاءاللہ کام کیا ہے، لیکن جب اتنی بڑی حکومتیں مخالف ہوں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ علماء کی قربانی ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، اپنی کتب خانے ختم ہو گئے، ان کے گھر ختم ہو گئے، ان کی جائیدادیں ختم ہو گئی۔ شاہ مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں جی، ان کے جو تھے وہ جب ان کو کالے پانی کی سزا ملی تو وہ اپنی ہسٹری پوری لکھتی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے باغی ہندوستان جو کتاب ہے، اسرار الہندیہ لکھی ہے، اس میں پوری ہسٹری لکھی ہے کہ گندے ٹوکرے اٹھا کر وہ پھینکتے تھے جا کر ایک عالم دین جو شاہی خاندان کا مفتی تھا۔ اتنا علم، جو میں ان کی کتابیں پڑھی ہیں، میں نے ان کی، ہمارے جتنا مرضی زور لگا لیں ہم ان کی کتاب کو عربی میں پڑھ نہیں سکتے، اتنے مشکل الفاظ ہیں جو وہ ایسے فنونی بولا کرتے تھے، یعنی اتنے بڑے عالم تھے وہ۔ ہاں جی، تو یہ بہت بڑی جو ہے نا ہسٹری ہے کہ مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہوا، ان کی جائیدادیں تباہ ہوئیں، علماء کو شہید کیا، ان کو گرفتار کیا، ان کے ساتھ زیادتی کی، ہاں جی، صرف
حکومت کو بڑھانے کے لیے اور اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ ان مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور علماء کو مزید جو ہے دینی کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔